سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میں شیئر کروں گا واپس آ کے. تو مفتی صاحب آپ نے یقیناً پڑھ بھی رکھا ہوگا، سن بھی رکھا ہوگا کہ جب شادی ہوئی تو بہت ہی سادہ سا جو جہیز ہے وہ سرکار نے مشکیزہ، چکی، سادے سے کپڑے، اس قسم کی کچھ چند چیزیں جو تھیں وہ عنایت فرمائی. اس میں ایک نسبتاً قیمتی جوڑا بھی تھا. تو وہ سیدہ کو ملا اور وہ بی بی ختیجہ نے، اماں ختیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو، مومنہ کو دے گئی تھی کہ اگر میں وصال پا جاؤں اور فاطمہ کے جب رخصتی کا وقت آئے تو یہ جوڑا جو ہے یہ آپ نے فاطمہ کو دے دینا ہے. فاطمہ تو وہ جوڑا لے کے آپ چلی گئی، شادی ہو گئی. اگلے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی سادہ اور پرانا، جیسے گھر میں عموماً وہ پہنا کرتی تھی ویسا جوڑا انہوں نے پہن رکھا. تو آقا نے، عقائد دو جہاں نے دریافت کیا. اچھا ایک تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ نبی صاحبزادی کی اور جو والد کی جو گفتگو ہے نبی سب جانتے ہیں، مگر جیسے کہ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، چونکہ ہر چیز ڈاکومنٹ ہو رہی ہے سو ورنہ نبی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سادہ جوڑا پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی فقیر ایک آیا تھا اور اس نے مجھ سے جب صدا لگائی کہ مجھے لباس چاہیے اپنی صاحبزادی کے لیے غالباً، تو میں نے وہ جوڑا جو ہے پہلے دن کا، وہ جو بہترین جوڑا، جو میرے پاس جو بہترین چیز تھی وہ میں نے اس کو دے دی. تو پھر سرکار نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے، یعنی کہ اماں ختیجہ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جو تم دو گی یہاں پہ وہی تمہیں جنت میں ملے گا. اور یہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا کہ ایک مرتبہ جب آپ آئے، اگین وبا کا جو ہم ذکر کر رہے تھے، دیکھیے اس واقعے میں وہ بھی ذکر ہے. فرمایا کہ جب وبا پھیلی ہوئی تھی، قحط کا عالم تھا اور سرکار بہت ہی دلگیر تھے لوگوں کی حالت دیکھ کے، بہت ہی دل سوز تھے، بہت ہی دل گرفتہ تھے. تو اماں ختیجہ نے کہا کہ میرا مال جو ہے وہ واپس آنے والا ہے تجارت کے بعد، تو جتنا بھی نفع ہوگا وہ آپ سارے کا سارا جو ہے وہ مدینے میں تقسیم کر دیجیے گا. تو جب نفع آیا تو سرکار وہ مال کی صورت میں لے کے گئے، سارا وہ تقسیم کیا. جب واپس آئے تو وہ جو سادہ لباس آپ پہن کے گئے تھے وہ آپ کے تن پہ نہیں تھا، ایک بوریا نما لباس تھا. تو اماں ختیجہ نے دریافت کیا کہ یہ آپ سادہ لباس پہن کے گئے تھے وہ بھی اب نہیں ہے، یہ بوریا نما لباس جو ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سب کچھ میں بانٹ چکا تھا تو ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے لباس کی حاجت ہے، تو میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، تو میں نے اپنا لباس دے دیا اور یہ بوریا نما لباس لے کے آ گیا. اس لیے کہ ختیجہ یاد رکھو، یہاں جو دو گے وہی جنت میں ملے گا. تو یہ سخاوت کا عالم. تو کیسے پورے گھرانے میں سخاوت جو ہے بکھری ہوئی تھی اور کیسے ایک سے دوسرا جو ہے وہ اس عمل سے سیکھتا تھا. تو کیسے آپ اس کو شاہ صاحب دیکھیے نا، دین سارا یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. جی صرف آپ کلمہ پڑھنا، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، جی جو اس کا پریکٹیکل پارٹ ہے وہ یہ ہے جو کر کے دکھایا، زندہ رہنا اس سے بھی شاید مشکل کر کے دکھایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام در غلام سب کی شان یہ رہی ہے کہ وہ بانٹ کے خوش ہوئے. مال و متاع کی محبت کسی کے پاس نہیں تھی. جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یہ بھی غلط فہمی ہے نا شاہ صاحب کہ بندہ کہے کہ میں اکٹھا کر رہا ہوں، میں نے لے کے جانا ہے. یہ خالی دنیا، خالی ہاتھ ہے، خالی جانا ہے. ساتھ تو کوئی کچھ نہیں لے سکتا، کوئی عہدہ ساتھ لے کر نہیں گیا، کوئی مال و متاع ساتھ لے کے نہیں گیا. تو اس کے دیتے میں سے دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ دینے سے کم نہیں ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے دیا ہے، میرے دیے سے کسی کو آسانی مل رہی ہے. اور فقراء جو درویش ہیں وہ تو اس بات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ کسی کی مدد کر سکے. یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو اللہ موقع دے دے کہ آپ نیکی کر سکیں. انسان تمنا کرے میں نے نیکی کرنی اور نیکی چل کے آ جائے. یہ جو قاسم علی شاہ صاحب، یہ جو ہمارے ہاں جو بھی، میں مثال کے طور پہ میں کوئی سرمایہ دار تو نہیں ہوں، نہ انڈسٹریلسٹ ہوں، لیکن کہیں میرے جیسے آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ ڈرائیور نو پے میں دے رہے ہیں، وہاں ملازم جو بھی جو آپ کے زیر نگی ہیں، جو آپ کے اس میں ہے، یعنی کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوچ آنا کہ میں دے رہا ہوں، یا اللہ کے دیے ہوئے میں سے بنیادی طور پہ آپ کو تو صرف تقسیم کار جو ہے بنایا گیا ہے، تو آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ آپ کو تقسیم کار بنایا گیا ورنہ دینے والے آپ نہیں ہیں. اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب کوئی کہیں بھی بیٹھا ہے وہ اپنی قابلیت خود جانتا ہے. بندہ اپنی زیرو لائن یا اوقات کو کبھی نہیں بھولتا، اسے پتہ ہوتا ہے اصل میں کیا ہوں. اگر کوئی دروازے پہ بیٹھا اس کے گارڈ ملازم یا کوئی گاڑی چلا رہا ہے، میرا کیا کمال ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں، میرا کیا کمال ہے کہ میں مالک ہوں،